السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہلکی ہلکی سردی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اچھا تو بچوں، آج میں ایک پھر مزیدار سٹوری کے ساتھ، ایک ایسی سٹوری جس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے، اس کے ساتھ جو ہے میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ آئیے ہم اپنی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آج جو سٹوری ہے وہ ہے ایک عقل مند بادشاہ کی۔ ایک بادشاہ جو تھا وہ معمولی کپڑے کا لباس پہنا کرتا تھا، مینس کہ وہ شو آف نہیں تھا، بہت سادہ رہتا تھا۔ حالانکہ وہ بادشاہ تھا، اور عموماً ایسا ہوتا ہے نا، بس جس کے پاس تھوڑا پیسہ آ جائے تو زیادہ اس میں نخرے بھی آ جاتے ہیں اور شو آف بھی ہو جاتا ہے، تو تھوڑا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے۔ لیکن وہ ایک بادشاہ تھا اور معمولی کپڑے کا لباس پہنا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ایک درباری نے کہا کہ حضور، آپ خزانوں کے مالک ہیں اور اتنی معمولی لباس پہنتے ہیں، آپ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو آپ اتنے معمولی لباس کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے لیے بہترین ریشم کا لباس تیار کروائیں اور اسے پہنا کریں۔ بادشاہ جو کہ نہایت عقل مند اور عادل تھا، عادل مطلب سب کے ساتھ ایکویلٹی کرتا تھا، انصاف کرتا تھا اور سب کی بات سنتا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے دل میں بھی یہی خواہش ہے کہ میں اپنے لیے ایک بہترین لباس تیار کرواؤں، مگر کیا کروں کہ یہ خزانہ میرا اپنا نہیں ہے بلکہ رعایا کا ہے اور یہ ملک ان کی ملکیت ہے۔ مطلب یہی کہ جو میرے پاس خزانہ ہے وہ صرف میرا اپنا پرسنل نہیں ہے، جو میری جو عوام ہے ان سب کا ہے، تو میں تھوڑی مالک ہوں صرف اس خزانے کا، اس خزانے میں تو سب کا حق ہے۔ تو اس خزانے کا بہترین مصرف یہ ہے کہ میں اسے فوج پر خرچ کروں اور اسے مضبوط بناؤں تاکہ وہ رعایا ان کے اس ملک کی حفاظت کرے۔ بادشاہ کسان سے ٹیکس اس لیے وصول کرتا ہے کہ اسے ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی ظالم نے کسان کا گدھا چھین لیا تو اس سے ٹیکس وصول کرنا انصاف کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بادشاہ قیمتی لباس پہنتے ہیں اور عورتوں کی مانند اپنے جسم کو سجاتے ہیں، وہ میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رعایا بادشاہ کے لیے پھلدار درخت کی طرح ہے کہ اس کی پرورش اور نگہداشت بادشاہ کا فرض اولین ہے۔ اگر وہ اس درخت کی جڑ پر کلہاڑا چلائے گا تو سائے اور پھلوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ بزدل اور کم ظرف کوئی اور نہیں جو چونٹی کے آگے سے دانہ اٹھائے۔ تو اس میں یہ ایکچولی بتایا جا رہا ہے کہ جو بادشاہ تھا، وہ جس کے پاس خزانہ تھا، جس کے پاس جو پیسہ تھا، وہ عام جام خرچ نہیں کرتا تھا اپنے اوپر، کہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی فیملی پر خرچ کر رہا ہے، اپنے بس عیش و آرام کے لیے خرچ کر رہا ہے، اپنے اچھے کھانے پینے کے لیے خرچ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ پیسے کو اپنی عوام کی ترقی کے لیے کیا ہے استعمال میں لاتا تھا۔ جیسے ان کے لیے ہاسپٹلز بنوانا، ان کے لیے ان کی جو فوج تھی ان پر خرچ کرنا، تاکہ جو فوج ملک کی، اگر جو فوج سٹرونگ ہوتی ہے تو کوئی اس پر اٹیک نہیں کرتا، تو وہ ملک جو ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور ان کی بزنس پہ، ان کی امپورٹ ایکسپورٹ پہ جو خرچ کرتا ہے تو وہ کنٹریز کیا ہوتے ہیں، وہ اچھی کنٹری ترقی کرتے ہیں۔ تو بادشاہ کیا کرتا تھا، وہ پیسے کو ایسے ہی ویسٹ نہیں کرتا تھا بلکہ ترقی کے کاموں میں لگاتا تھا، وہاں کے لیے اسکولز بنوانا، کالجز بنوانا اور ہاسپٹلز بنوانا، کہ ہر عام عوام بھی ایزیلی جو ہے ہر فیسلٹیز کو اویل کر سکے۔ گاڑیاں مطلب اسٹیشنز بنوانا جہاں پہ مسافر آرام سے سفر کر سکیں، تو ایسے کاموں میں وہ پیسوں کو کیا کرتا تھا، خرچ کرتا تھا۔ تو یہی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس جو مالک ہو، فار ایگزامپل ہمارے ملک میں پرائم منسٹرز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں اور منسٹرز ہوتے ہیں، ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے، عوام کے ٹیکس کا جو پیسہ ہوتا ہے، وہ ان کا اپنا پرسنل نہیں ہوتا، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ پیسہ عام ویسٹ نہ کریں، بلکہ وہ بھی ان پیسے کو عوام کی ترقی کے لیے
لگائیں، تاکہ جیسے ہم عام عوام ہیں تو ہمیں آسانی ہو. فار ایگزامپل ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، ہاسپٹلز میں رش اتنا ہوتا ہے، وہاں ہاسپٹلز میں گندگی اتنی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز کی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں، علاج اتنا مہنگا ہوتا ہے، تو ہمیں کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وہی گورنمنٹ ہماری جو ہے جو پیسہ ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل میں صحیح طریقے سے خرچ کرے تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہم اپنے ٹریولنگ کا نظام ٹھیک کریں، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، جو ہم پیسہ دیتے ہیں، اس پیسے کو ٹریولنگ کے سسٹم میں لگائے، اور تو ٹریولنگ کا سسٹم بھی کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. تو ہر ایجوکیشن میں لگائے تو ایجوکیشن، ہمارے سارے اسکولز اچھے ہو جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی تو بادشاہ تھا، لیکن وہ پیسہ عوام کی خوشیوں کے لیے، عوام کی آسانیوں کے لیے لگاتا تھا. اور اس سے ہمیں بس یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ہیں، فار ایگزامپل اب ہم پرائم منسٹر تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے لیسن ہے کہ جو بھی جب کہیں کا بھی مالک ہے، فار ایگزامپل اگر میں ہوں، میں اگر ایک گھر کی مالک ہوں، میرے پاس اگر پیسہ ہے تو میں اپنے گھر کی ترقی کے لیے، اپنے گھر کی جو لوگ ہیں ان کی خوشیوں کے لیے کیا کروں، محنت کروں، کام کروں، نہ کہ یہ صرف میں اپنے اوڑھنے پہننے کھانے پینے میں کیا کر دوں، اس کو خرچ کروں. اسی طریقے سے ہر بندہ اپنے اپنے طور پر جو ہے پیسوں کو جمع کرے، اپنے اسٹریٹس، اپنی جو گلیاں ہیں، محلے ہیں، ان پر لگائے، تاکہ عوام کو کیا ملے، سہولت ملے. تو یہاں پہ جو لیسن دیا گیا ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے. تو زیادہ تو انہی کے لیے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو حکومت میں ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہی لیسن ملتا ہے. تو حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حکومت سے نوازا ہے تو ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اس منصب کا صحیح حق ادا کریں اور اپنے عوام کی تکالیف کا احساس کریں اور ان کی پریشانیوں کا حل نکالیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہیں اس کا جواب دینا ہوگا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کہ ہم جو ہیں جس بھی عہدے میں ہوں، اسپیشلی وہ لوگ جو حکومت میں ہیں، جن کے پاس اتھارٹیز ہیں، جن کے پاس عوام کا پیسہ ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر اگلے دفعہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.